نازل کی گئی مکی دور کے آخر میں۔ اب کفار کو یہ کہا جا رہا ہے کہ چلو بھائی سیدھے ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ جب عذاب آئے اور تم کہو جی اب ایمان لانے والے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ایمان لانے کا۔ وہ فرعون نے بھی ایسا ہی کہا تھا، تو تم ایسا کرو گے؟ اب تو فیصلہ ہونے والا ہے۔ سورہ ہود جو ہے یہ بھی وہی چیز دکھاتی ہے، چلو بھائی اب تو فیصلے کا وقت ہے، اور فیصلہ کیسے ہونا ہے آؤ آپ کو بتاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ ہود جو ہے یہ تقریباً پوری قوموں کے واقعات اور خصوصاً ان کے انجام پر مشتمل ہے سورہ ہود، اور وہ انجام اتنا تلخ ہے، تباہ کن ہے، اتنا شاید ہم لوگ اس چیز کو اتنا محسوس نہ کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ شیبتنی ہود و مثلہ، سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بھورا کر دیا۔ آپ کے بال مبارک سفید ہو رہے تھے، کچھ بال تھوڑے سے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی یہ بڑھاپا، فرمایا شیبتنی ہود و مثلہ، سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بھورا کر دیا۔ مطلب میں اللہ نے اس صورت میں کئی قوموں کا تباہ کن انجام بیان کیا ہے، اور اس انجام میں مجھے اپنی قوم کا انجام نظر آ رہا ہے۔ اس انجام میں مجھے اپنی قوم کا انجام نظر آ رہا ہے، یہ سب تباہ ہونے جا رہے ہیں۔ اور یہ چیز ہمارے لیے تو اب ایک واقعہ ہے نا، 1400 سال پرانی بات تھی کوئی، یا 2000 سال پرانی بات تھی۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے سب ہونے والا تھا، آپ کی آنکھوں کے سامنے سب، اور ہم یہاں پر ہاں اسی میں پڑھیں گے کہ جب عذاب آتا تھا نا قوموں کی طرف تو نبیوں کی کوشش ہوتی تھی کہ عذاب نہ آئے، انبیاء کی کوشش ہوتی تھی عذاب نہ آئے، عذاب کے پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے، خوشخبری لے کر بھی اور قوم لوط کی طرف عذاب لے کر بھی، تو یجادلنا فی قوم لوط، تو ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے بحث کرنے لگے، آپ عذاب لے کے جا رہے ہو، دیکھو بھائی وہاں پر تو فلاں بھی ہے، وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، تو عذاب نہ جائے تو بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم اب چھوڑ دو، انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، ایسا عذاب آنے والا ہے جو اب واپس نہیں لوٹے گا۔ اور آگے یہ بھی فرمایا ان ابراہیم لأواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے۔ اب حضور علیہ السلام تو ان سے بھی زیادہ نرم دل ہیں، آپ تو ان سے بھی زیادہ مہربان ہیں، اور آپ تو ان سے بھی زیادہ فکر مند ہیں۔ صبح و شام دعائیں ہیں، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ لوگوں کو تلقین کرنے دعائیں پڑھو بھائی تاکہ بچت ہو جائے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ بچت ہونے نہیں والی۔ تو یہ بطنی ہود، سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اللہ کے عذاب کی شدت کو جس طرح انبیاء محسوس کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ اور وہ محسوس کر رہے تھے حضور علیہ السلام کے جو انجام ہونے والا ہے وہ کوئی خوشگوار نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات، کتاب، یہ ایسی کتاب ہے حکمت، حکمتوں سے لبریز ہیں، آیات اس کی آیات۔ اور حکمت کا مطلب ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص کے اندر یہ چیز کوٹ کوٹ کے بھری ہے، یا فلاں خوراک کے اندر یہ قوت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ تو حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی آیات کے اندر حکمت، دانائی، فہم و فراست، عقل مندی، سمجھ بوجھ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ لبریز اس لیے کہہ سکتے ہیں حکمت آیاتہ، اس کی آیات حکمتوں سے لبریز ہیں۔ ثم، اور پھر فصلت، بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، ثم فصلت، پھر بہت تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، من لدن،
اس ذات کی طرف سے حکیم جو بہت حکمتوں والی ہے، خبیر اور بہت باخبر ہے۔ اللہ کے نام تعبدو عبادت کرو الا اللہ اللہ کے سوا۔ اللہ تعبدو، اس کی سب سے بڑی حکمت کیا ہے اور سب سے بڑا تفصیلی موضوع کیا ہے؟ اللہ تعبدو الا اللہ، اے لوگو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ اننی، بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس اللہ کی طرف سے، نذیر خبردار کرنے والا بن کے آیا ہوں، بشیر خوشخبری سنانے والا بن کر آیا ہوں۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں اس اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بشیر و نذیر بن کر آیا ہوں۔ وَأَنْ، اور یہ کہ استغفروا، بخشش طلب کرو، استغفار کرو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ تم استغفار کرو، معافی مانگو، بخشش طلب کرو، ربکم، اپنے رب سے، ثم، پھر، توبوا الیہ، اب لفظی معنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں توبہ کرو اس کی طرف، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں متوجہ رہو۔ اصل میں استغفار اور توبہ تھوڑا سا ان میں ٹیکنیکل فرق آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے، استغفار کہتے ہیں جو غلط کام کیے ہیں ان کی معافی مانگنا، استغفار کہتے ہیں جو غلط کام کیے ہیں ان کی معافی مانگنا، اور توبہ کہتے ہیں کہ پھر معافی کے بعد اس صحیح راستے پر قائم رہنا، اس صحیح راستے پر جو راستہ چھوڑ دیا نا، جس کی اللہ سے معافی مانگ لی ہے، پھر اس کے بعد اس صحیح راستے پر قائم رہنا، یہ پھر توبہ ہے۔ استغفار یا اللہ جو کچھ غلط ہوا معافی مانگتے ہیں، اور توبہ اب پھر بندہ سیدھے راستے پر چلے۔ تو وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، یعنی پھر اس سیدھے راستے پر قائم بھی رہو۔ پھر ہی مزہ ہے نا، پھر ہی مزہ ہے۔ بندہ بیمار ہوا، کیوں بیمار ہوا؟ بڑی بد پریزیاں کی، اور بد پریزیوں نے اسے بیمار کر ڈالا، اور شدید بیمار کر ڈالا۔ اب ڈاکٹر پہلا کام کیا کہتا ہے کہ بھائی ساری بد پریزی چھوڑو، ٹھیک ہے جی چھوڑ دی، آپ کا علاج ہوا، آپ ٹھیک ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ اب اگلی زندگی میں بد پریزیوں سے بچنا ہے۔ یہ نہیں کہ دوبارہ شروع، میں ٹھیک ہو گیا لہذا دوبارہ شروع، نہیں، اگر دوبارہ شروع ہو گیا تو دوبارہ بیمار۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم ایک غلط راستہ چھوڑ آئے ہو اب سیدھے راستے پر چلو، کفر چھوڑ آئے ہو اب ایمان پہ قائم رہو، شرک چھوڑ آئے ہو اب توحید پہ قائم رہو، فسق و فجور چھوڑ آئے ہو اب اعمال صالحہ پہ قائم رہو۔ یہ اعمال صالحہ پہ قائم رہنا، ایمان پہ قائم رہنا، اب یہ توبہ ہے۔ ثم توبوا الیہ، پھر اللہ کی طرف متوجہ رہو، یمتعکم، وہ تمہیں نوازے گا، متاعا حسنا، بہت خوبصورت انداز میں نوازنا۔ یہ متاع سے ہے، یمتع متاع سے، اس کا متاع کا مطلب ہوتا ہے دنیا کی نعمتوں سے نوازنا، دنیا کی نعمتیں دینا، لہذا کہا جا سکتا ہے یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں بہت خوبصورت نوازے گا، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک کے لیے، ویؤتی، اور وہ دے گا، کل، ہر، ذی فضل، فضل والوں کو، فضلہ، اپنا فضل، ہر فضل والے کو اپنا فضل دے گا۔ مطلب یہ ہے، فضل کا مطلب جو اور آگے بڑھے گا، جو اور زیادہ نیکی کرے گا اسے وہ اور زیادہ اجر دے گا۔ فضل والے کو فضل دے گا۔ فضل کیا ہے؟ آدمی اور اضافہ کرتا ہے، اور نیک عمل کرتا ہے تو اللہ اپنا فضل دے گا، مطلب اللہ اسے اور نوازے گا، اللہ اسے جو جتنا زیادہ بڑھے گا اللہ اسے اتنا زیادہ دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر اضافی محنت کرنے والے کو وہ اضافی اجر و ثواب عطا کرے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے اس راہ سے منہ موڑا، فَإِنِّي، تو بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، علیکم، تمہارے بارے میں، عذاب یوم کبیر، بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، أَخَافُ
علیکم عذاب یوم کبیر، اور اگر تم نے منہ موڑا تو میں بہت بڑے دن کے عذاب سے تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں۔ اللہ، اللہ ہی کی طرف، مرجعکم، تم نے لوٹ کر آنا ہے، اللہ مرجعکم، تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، وہوا، اور وہ، علی، پر، کلی، ہر، شیء، چیز، قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا، دیکھو تو، دیکھو تو، انہم، بے شک یہ، یسنون، دوہرے کرتے ہیں، دوہرا کرنا، یہ دوہرے کرتے ہیں، صدورہم، اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ، تاکہ اس سے چھپ جائیں، تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ الا، سنو، حین، جب، یستغشون، جب یہ اوڑے ہوئے ہوتے ہیں، ثیابہم، اپنے کپڑے، یعلمو، یہ تو وہ تو پھر بھی جانتا ہے، ما یسرون، جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ یا الا انہم الا حین یستغشون ثیابہم، دیکھو تو جب یہ اپنے کپڑے تبدیل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ذات کا جو تعارف پیش کیا تھا، اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی بلند مرتبہ، تو صحابہ کرام کے ذہنوں میں اللہ کی بہت عظمت اور بہت خوف بیٹھ گیا تھا۔ اس عظمت اور خوف کا ایک موقع پر، کچھ مواقع پر مظاہرہ ایسے بھی ہوا کہ جب صحابہ کرام قضائے حاجت کرتے تھے نا، تو انہیں حیا آتی تھی اللہ سے کہ اس حالت میں ہم اللہ کے سامنے، تو وہ اپنے آپ کو جتنا ہو سکتے تھے سمیٹتے تھے، یوں نیچے کی طرف ہونا اور سمیٹنا، کہ اللہ اس حال میں ہمیں نہ دیکھے اور ہمیں اس حال میں اللہ کے سامنے نہ ہو۔ اور لباس تبدیل کرتے تھے، اس میں بہت اہتمام کرتے تھے، ہمارا جسم کہیں بے لباس نہ ہو، اس طرح سے لباس تبدیل کرنا، اللہ نہ دیکھے اس حال میں ننگے ہم، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے بے لباس، تو اللہ تعالیٰ نے اس تکلف کو ختم فرمایا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ غیر ضروری تکلف ہے۔ ہاں، نافرمانی کرتے وقت انسان اس سے ڈرے، عبادت میں غفلت اور کوتاہی کرتے وقت اس سے ڈرے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے اس سے ڈرے، لیکن جو فطرتی کام ہے ان میں کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ، دیکھو تو، انہم یسنون صدورہم، یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ اللہ سے چھپ سکیں۔ اللہ، دیکھو تو، حین یستغشون ثیابہم، جب یہ اپنے کپڑے تبدیل کرتے ہیں، یعلمو، ارے وہ تو جانتا ہے، ما یسرون، جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں، انہو، بے شک وہ تو، یعنی اللہ تعالی، علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کی باتوں سے واقف ہے۔ الا، سنو، انہو علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینوں کی باتوں سے واقف ہے۔ بس جی۔